بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. اللہ اکبر. کیسے کیسے باب قائم کر رہے ہیں امام بخاری بھی. اللہ پوری امت کی طرف سے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. باب من كره ان يكثر سواد الفتن والظلم. یہ باب اس چیز کے بیان میں جو شخص اس بات کو پسند نہ کرے کہ وہ فتنہ اور ظلم کی جماعت کی تکثیر کا باعث ہو. انتہائی حیرت انگیز باب ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہا ایک تو ہے فتنے میں مبتلا ہونا، دوسرا ہے کسی کو فتنے میں مبتلا کرنا. کہ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اچھے، لیکن جو برا ہے آپ اس برے میں خاموشی کے ساتھ ٹھہرے رہے، تو گویا کہ آپ فتین اور ظالم کی تکثیر جماعت کر کر اس کا تعاون کر رہے ہیں. کہا برے کے ساتھ غلطی سے کھڑے بھی مت رہنا، ان کے سواد اور ان کی کثرت ہو اس کو بھی مت، آپ اس سے بھی بچے رہنا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کسی بھی صورت میں باطل کا آلے کار نہ بنے، ورنہ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے. یہ اس وقت دنیا کے اندر میں رئیس المنافقین کون ہے معلوم؟ ابو ظبی والا، الامارات العربیہ المتحدہ، UAE کہتے اس کو، یونائٹڈ عرب امارات. یعنی اتنی بستر قوم USA کے وزن پر UAE بنا ہے. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ گانٹ سانٹ ہے ان کی. USA کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور اس کو UAE کہتے ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال أليت عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت به فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمي فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين. بہرحال امام بخاری اپنے شیخ عبداللہ ابن یزید سے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن یزید المقری كان مشهورا بالمقری. قال حدثنا حیوة وغیره. قرون اولیٰ کے اندر میں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دی گئی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اسی لیے وہ لوگ فتنوں سے محفوظ رہتے تھے. اس دن میں ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں بڑی اچھی بات پڑھی کہ سب سے پہلا وہ آدمی یا وہ صحابی سب سے پہلے جنہیں مقری کا لقب دیا گیا. جنہیں کس کا لقب دیا گیا؟ تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ پکا معلوم ہے تو بولنے کا، کچھ بھی ٹھوکم ٹھاک نہیں کرنے کا. رمیتم بغیر رامین، اندھا تیر پھینکنے کا لگ گیا تو لگ گیا ہے. حافظ مغلطائی الحنفی، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہمارے حناف میں سے. انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے غایۃ النہایہ کے اندر میں. اول من لقب بالمقری هو مصعب بن عمیر، کہ سب سے پہلے وہ صحابی جنہیں مقری کا خطاب دیا گیا وہ حضرت مصعب بن عمیر.
وہ کون ہے؟ حضرت مصعب ابن، کل ایک عجیب کتاب پڑھی، کل رات میں پڑھا تھا میں، مختصر سا رسالہ تھا. وہ صحابہ جو حضور کے مشابہ تھے، یعنی جن کی شکل و صورت حضور سے ملتی جلتی تھی. لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں. تو ایسے سارے صحابہ کے حالات انہوں نے ایک ڈیڑھ صفحے میں کیا گیا، جس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے. تو ایسے غالباً کچھ 22-25 صحابہ کے نام تھے کہ جو شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضور کے جیسے نظر آتے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر یہ سب سے پہلا لقب انہوں نے پایا. تو فرماتے ہیں حافظ مغلطائی کہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد، جب بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے حضور کے ہاتھ پر، تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجو ہمارے ساتھ جو ہمیں سکھائے دین. بعض روایت میں ہے کہ عقبہ اولا کے بعد ہی کہا تو عقبہ ثانیہ کے اندر میں 60، پہلے تو 12 ہی تھے پہلے عقبہ اولا کے اندر میں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. دیکھو اللہ دین کا کام لینے کے لیے آتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا ہے. اسلام کے سب سے پہلے دائی میں سے ایک دائی نابینا ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم کیا ہے؟ نابینا ہے. تو فرماتے ہیں اب اللہ ان سے کام لے رہا ہے. تو یہ دونوں قرآن بڑا زبردست پڑھتے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر یہ ان کی آواز بھی حضور کی آواز کے مشابہ تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلا داعی بنا کر کیا کیا تھا؟ بھیجا تھا. تو مصعب بن عمیر نے اتنی محنت کی کہ مدینہ اسلام میں داخل ہو گیا اکثر و بیشتر. تو حضرت مصعب بن عمیر کو لوگ کہتے تھے این المقری، عربی مقری کہاں ہے؟ کیوں کہا کہ ان کا مشغلہ ہی تھا کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑنے کے لیے آئے کچھ نہیں کرے. اس کی بات سن لے، اس کے بعد میرا سنیں گے آپ، اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اب وہ 2-4 کو سنا دے گے، سامنے والا ایک دم سلنڈر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے وہاں سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت حسین بن حضیر وہ فرماتے ہیں کہ ہم قبیلے خزرج کے بڑے لوگ تھے تو ہم بڑا غصہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں کون آیا ہمارے آبا و اجداد کے دین سے گھما رہا ہے. تو دونوں غصے میں آیا مصعب بن عمیر کو کہاں ہے. حافظ مغلطائی فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر حضرت مصعب بن عمیر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھاتے تھے اس جگہ کا نام دار الاقرا رکھا گیا. اس جگہ کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ دار الاقرا، کہ بھئی یہ دار الاقرا ہے اور مصعب بن عمیر ہے مقری. تو وہاں آ کر ان کے ساتھ بحث کرنے لگے. سنا ہو گیا، ہم کو بھی چانس آپ ہماری سن لو. اب بس 2 رکوع سنا ہے، 2 کلمہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے. قال حدثنا حیوۃ، یہ ان کا مقری کا لفظ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بعد میں آپ موقع آتا ہے نہیں آتا ہے آپ کو اللہ کے ہاتھ سنا دیے. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا حیوۃ، بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا حیوہ نے، ان کا نام ہے حیوۃ بن شریح، حیوۃ بن شریح التجیبی، بعض نے التجیبی لکھا ہے اور بعض نے التجیبی لکھا ہے. وغیرہ، اور ان کے علاوہ بھی. کائب سے مراد کون ہے غیرہ سے؟ تو صاحب توضیح شرح الصحیح، یہ بخاری کی شرح ہے، ابھی قطر کی حکومت نے اس کو شائع کیا ہے، میرے پاس بھی اس کا ایک نسخہ ہے، زیادہ نہیں صرف 35 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں ہے؟ التوضیح شرح الصحیح، بڑی شاندار کتاب ہے. تو فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ابن لہیعہ، عبداللہ ابن لہیعہ، وغیرہ سے ابن لہیعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ابی الاسود محمد بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے لیث سے اس روایت کو نقل کیا ہے. امام کرمانی فرماتے ہیں اس سے مراد عبدہ ہے، لیکن حافظ صاحب نے قول اول کو راجح قرار دیا ہے.
قال حدثنا حیوة وغیرہ قال، وہ دونوں فرماتے ہیں حدثنا ابو الاسود، ہمیں بیان کیا ابو الاسود نے تحویل، وقال اللیث عن ابی الاسود، یعنی اوپر سے لے کر یہاں تک تو ایک ہی روایت ہے، یعنی یہاں تک کہاں تک کہ حیوہ اور ابن لہیعہ تک. پھر ابن لہیعہ کے بعد تبدیلی آتی ہے کہ ابو الاسود بیان کرتے ہیں، اور یعنی وہ دونوں ابن لہیعہ، حیوہ اور ابن لہیعہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الاسود نے، اور یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ قال اللیث عن ابی الاسود، کہ لیث بیان کرتے ہیں ابو الاسود نے. تو گویا کہ عبداللہ ابن یزید قال حدثنا حیوہ، تو عبداللہ ابن یزید حیوہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حیوہ اور ابن لہیعہ نے بیان کیا، اور دوسری سند کے اندر میں قال اللیث عن ابی الاسود، کہ حیوہ اور ابن لہیعہ کی جگہ پر عبداللہ ابن یزید کس کو بیان کرتے ہیں؟ اللیث عن ابی الاسود. قال قطع على اہل المدینہ بعث، کہ مدینہ منورہ میں ایک جماعت کو تیار کیا گیا، ایک چھوٹا سا لشکر کیا گیا، تیار کیا گیا. کسی جنگ کے لیے بھیجنے کے لیے کچھ افراد کو تیار کرتے تھے تو اسے کہتے تھے قطع البعث فاکتتبت فیہ، تو میرا بھی اس میں نام لکھا گیا. فلقیت اکرمۃ، تو فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہو گئی اکرمہ سے. یہ اکرمہ ابن ابی جہل نہیں ہے، یہ اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے کچھ لوگ بہت مشہور ہوئے، ان میں سے اکرمہ اور مجاہد سب سے زیادہ مشہور ہوئے. علم حدیث میں عام طور پر ابن عباس سے روایت کرنے والوں میں اکرمہ اور مجاہد دونوں کا نام کثرت سے آپ دیکھیں گے. فلقیت اکرمۃ، تو فرماتے ہیں کہ میری ملاقات اکرمہ سے ہو گئی. فاخبرتہ، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ایک لشکر تیار ہو رہا ہے جنگ کے لیے، تو میرا بھی اس میں نام ہے. فنہانی اشد النہی، تو اکرمہ نے سختی کے ساتھ مجھے منع کر دیا. ثم قال، اور پھر اس کے بعد مجھے کہا، کیا کہا؟ اخبرنی ابن عباس، مجھے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان اناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین، کہ کچھ مسلمان یہ مشرکوں کے ساتھ تھے. یکثرون سواد المشرکین علی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لشکر تھا تو اس میں صرف مشرکوں کی جماعت میں کثرت کا ذریعہ بن رہے تھے. یعنی وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، مگر بہرحال وہ آئے کافروں کے ساتھ. فیاتی السہم، اب جنگ ہو رہی ہے، آپ لڑو کہ نہیں لڑو، لیکن تیر چلانے والا تو جو بھی وہاں پر آیا ہے میدان میں اس کو لپیٹ میں لے گا اپنی. وہ ایسا تھوڑی دے گا کہ اچھا یہ نہیں لڑا، اچھا چھوڑو اس کو مارو. وہ تو جو بھی اس کو نظر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ فیاتی السہم فیرمی. تو وہ جو لوگ آئے تھے مشرکین کے ساتھ میں، فیرمی، تیر آتا تھا، فیصیب احدہم، تو وہ ان میں سے کسی کو لگ جاتا تھا، فیقتلوہ، اور وہ مر جاتا تھا. اب وہ ہے مسلمان، مشرکین کا لشکر ہے، ان کی مدد بھی نہیں کر رہا ہے، ان کے عقیدے سے موافقت بھی نہیں کر رہا ہے، صرف کمزور ہے اس لیے وہ یہ کہ بھئی صرف ہم ان کے ساتھ ہیں تو ان کے سواد میں کثرت کا باعث بن رہا ہے. ان کا یعنی ایک تماشائی کی طرح ہوئے وہ. تو او یضربوہ فیقتلوہ، یا کوئی مسلمان کے ہتھے چڑھ جاتا تھا تو اسے مار دیتا تھا کہ بھئی تو لڑے کہ نہیں لڑے، یہاں تو لگائے ہاتھ، ختم ہو گئی بات. فانزل اللہ، تو اب حضرات صحابہ، اب ایسے کچھ لوگ مارے گئے، یہ بدر کا واقعہ ہے. تو کچھ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ صحابہ تھے، مسلمان ہو گئے تھے.
لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اب جب ہجرت نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی, یہ وہیں ٹھہر گئے, اب یہ پھنس گئے. اس لیے کہ حضرات صحابہ نے کوئی اتنے آسانی سے ہجرت نہیں کی تھی. وہ تو چپکے سے نکلتے تھے, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے, اپنے گھروں کو, اپنی دولت کو, اپنی تجارت کو, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو چپکے سے نکلتے تھے. اگر کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو مسئلہ ہو جاتا تھا, اور اگر ہتھے نہیں چڑھا تو پہنچ جاتا تھا صحیح سالم. ایک تو چپکے سے نکلنا, اور پھر پیدل یا اونٹ کے اوپر 450 کلومیٹر تک جانا, بہت بہت بڑا مسئلہ تھا. اسی لیے تو مہاجرین کو اتنا مقام دیا گیا. تو اب کچھ لوگ کمزور پڑ گئے اس میں. اب اسی دوران آ گیا بدر. اب جب بدر کا واقعہ پیش آئے تو اب وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے, تو مشرکین نکلے تو ان کو بھی نکلنا پڑا ساتھ میں. اب جب وہ ساتھ میں نکلے تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں. تو وہ خاموش بیٹھے, کچھ کیا نہیں ہو گیا, ایسے ہی کہ ہم لڑیں گے. لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ مارے گئے. اب صحابہ آپس میں بات ہونے لگی کہ یار یہ تو مسلمان تھا, یہ تو مار دیا گیا, لیکن ہماری طرف سے لڑتے ہوئے نہیں مارا گیا, ان کی طرف سے مارا گیا. ان کی طرف سے لڑ نہیں رہا تھا, ایسے ہی مارا گیا. تو کہا ان کا کیا؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. کہا کہ یقیناً وہ لوگ جن کو ملائکہ نے موت دی, وفات دی, ظالمی انفسہم, اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. آگے ہم کیا کریں, مجبور تھے, ہم کمزور تھے, ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قال الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کہ اللہ کی زمین یہ وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے, جیسے دوسرے ہجرت کرتے تم بھی ہجرت کرتے, کیوں ہجرت نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے کہا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ان کا حشر صرف کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکثیر کا باعث بنے, باطل کی طاقت کی تکثیر کا باعث بنے, اور کچھ بھی نہیں. تو یہ روایت ایسی زبردست ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا. تو اس لیے آدمی کبھی بھی کسی صورت میں باطل کا آلے کار نہ بنے. صحابہ جیسے مقدس لوگ, مگر اس کے باوجود بھی ان سے کوتاہی ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر تم ہجرت نہیں کر سکے تھے تو کم سے کم نہ آتے. تم آئے کیوں تم ان کے ساتھ؟ تم نے ان کی تکثیر کا باعث کیوں بنے؟ لہذا تمہارا حشر ان کے ساتھ. قرآن کہتے ہیں نا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے اللہ رب العزت کسی صورت میں باطل کی کسی بھی طاقت کے خلاف ہمیں استعمال نہ کرے. اللہ رب العزت پوری زندگی اس طریقے سے گزار دے. انسان ساری چیزیں ایک مومن اور مسلمان برداشت کر سکتا ہے, مگر وہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اگر وہ سچا اور پکا مومن ہے تو. بہرحال تو فرماتے ہیں ان الذین توفاہم, اس آیت کریمہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا. لہذا اس بنا پر کبھی بھی آدمی کسی بھی ظالم کی جماعت کی تکثیر کا باعث نہ بنے. قاری صاحب ہے دیکھو کتاب الفتن, یہ جان بوجھ کر میں اس لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ فتنوں کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے لیے ان سب باریکیوں کا جاننا کہ یہ سب باریک چیزیں ہیں, اتنی آسانی سے سمجھ میں آتی نہیں ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی فتنوں کے اندر میں کیا ہو جائے, مبتلا ہو جائے. اچھے لوگ, میں نے آپ کو کہا نا کہ اچھے لوگ فتنوں میں کیا ہو جاتے ہیں, مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں پڑھا, کس کے پاس پڑھا, کیا پڑھا, وہ معنی نہیں رکھتا ہے. لیکن جب انسان کسی چیز کی لالچ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان حب کشی یعمی ویسم, کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. لہذا کبھی بھی باطل کی محبت میں مبتلا ہونا نہیں چاہیے. اللہ ہماری مکمل حفاظت فرمائے.